خانقاہیں فقط عبادت اور عقیدت کی علامت ہی نہیں ہے، بلکہ صدیوں سے لوگ خانقاہوں سے علم حاصل کرتے چلے آئے ہیں۔ سکون بھی، اولوالعزمی بھی، ہمدردی بھی، اخوت بھی، جانثاری بھی، ساتھ ہی ساتھ روحانی تعلیم اور روحانی سکون بھی، اس کے علاوہ وطن دوستی بھی۔ جب یہ تمام پہلو دکن کے خانقاہوں سے مل جاتے ہیں تو ایک نئی روایت سامنے آتی ہے۔ ان تمام روایتوں کو سمیٹتی ہے ایک اہم کتاب۔ کون ہے وہ کتاب؟ آئیے جانتے ہیں ہم تفصیل سے۔ دکن کی خانقاہیں اور ان کی علمی و سماجی خدمات، اس عنوان پر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے ایک کتاب 2025 میں شائع ہوئی۔ دراصل یہ کتاب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے شعبہ عربی کی جانب سے بتاریخ 8 اور 9 دسمبر 2025 کو ایک قومی سیمینار کا انعقاد عمل میں آیا۔ سیمینار کے کنوینر کی ذمہ داری پروفیسر ایمیریٹس سید علی مشرف جائسی، سابق صدر شعبہ عربی معنون نے نبھائی۔ ملک بھر سے مقالہ نگاروں نے تصوف اور دکن کی خانقاہوں کی علمی و سماجی خدمات کے حوالے سے مقالے پڑھے۔ جملہ 103 مقالے اس سیمینار میں پڑھے گئے، جن میں اردو کے 89 یعنی 89، انگریزی کے 13 اور ہندی کا ایک مقالہ شامل تھے۔ یہ تمام مقالے اس سیمینار میں پڑھے گئے، جن میں یہ تمام مقالات دکن کی خانقاہیں اور ان کی علمی و سماجی خدمات کے عنوان سے دسمبر 1925 میں کتابی شکل میں شائع ہوئی۔ 1056 صفحات پر مشتمل یہ کتاب قرآن فاؤنڈیشن حیدرآباد کے مالی تعاون سے چھپ کر منظر عام پر آئی۔ مقالہ نگاروں میں حیدرآباد کی مختلف خانقاہوں کے ذمہ داران، علمی شخصیات اور متعدد دانشگاہوں کے اساتذہ اور ریسرچ اسکالرز شامل تھے۔ سیمینار کا کلیدی خطبہ پروفیسر حافظ بدیع الدین صابری، سابق صدر شعبہ عربی عثمانیہ یونیورسٹی نے بعنوان دکن کی خانقاہیں اور ان کی علمی و سماجی خدمات پیش کیا۔ یہ مقالہ اس کتاب میں دوسرے مقالے کے طور پر شامل ہے۔ یہ نہایت جامع، مبسوط اور معلوماتی مقالہ ہے، جس میں حیدرآباد اور اس کے علاوہ دکن کی مختلف خانقاہوں کا نہایت تحقیقی انداز میں احاطہ کیا گیا ہے۔ دکن کی خانقاہوں کی جو خدمات ہیں، جس طرح گلبرگہ ہے، بیدر ہے، ریچور ہے، کوپل ہے، کرنول ہے اور حیدرآباد، اس میں تمام خانقاہوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اس میں کئی مقالے پڑھے گئے ہیں۔ پھر خانقاہی کتابیں جو شائع ہو چکی ہیں، جیسے حضرت بندہ نواز کی تصانیف ملفوظات پر بھی کافی مقالات لکھے گئے، اور خود ہمارے یہاں گلبرگہ سے تقریباً 11 مقالات پیش کیے گئے، جس میں 10 اردو میں اور 1 انگریزی میں پیش کیا گیا۔ بہرحال اس کی اہمیت اس حوالے سے اجاگر ہوتی ہے کہ دکن میں جو خانقاہی تربیتیں ہوتی رہی ہیں، علمی تربیت، سماجی تربیت، آئلی تربیت، مختلف معاشرتی تربیت، ادبی اور علمی روحانی تربیتوں کا جو مراکز ہیں، ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ سیمینار منعقد کیا گیا تھا، اور نہایت شاندار یہ سیمینار منعقد ہوا، اور اس طرح سے دکن کی خانقاہوں کی خدمات پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ہند میں بھی اس کی افادیت اور اس کی اہمیت محسوس کی جا رہی ہے۔ خانقاہوں کی ضرورت اور مقاصد۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، بیجاپور کی خانقاہیں، کرناٹک کے اولیاء، کرنول کی خانقاہیں، اورنگ آباد اور دولت آباد کی خانقاہیں، شہر حیدرآباد کی خانقاہیں وغیرہ موضوعات پر نہایت جامع اور بھرپور روشنی ڈالی گئی۔ اسی طرح خانقاہ جنیدیہ، قادریہ، خانقاہ قتالیہ، خانقاہ بیابانیہ، خانقاہ شاہ خاموش، خانقاہ لطیفیہ، خانقاہ عالیہ رضویہ کے علاوہ دکن کے مشائخ و سلاسل کے موضوع پر متعدد مقالات اس کتاب میں شامل ہیں۔
دکن کے صوفی خانوادے کے زیر عنوان کم و بیش 50 مقالات شامل کتاب ہیں۔ ظاہر ہے ان تمام کے عنوانات اور مقالہ نگاروں کا نام طوالت سے خالی نہیں ہوگا، جن کا ذکر کرنا ذرا مشکل ہے۔ غرض اس کتاب میں دکن کی خانقاہوں، صوفیاء کرام، بزرگان دین اور ان کی علمی و سماجی خدمات کا بھرپور احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک دستاویزی کتاب ہے جو اپنے عنوان پر نہایت اچھی اور ایک اپنی نوعیت کی پہلی ضخیم کتاب ہے جو 1056 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے دکن کی خانقاہوں کی سماجی و علمی خدمات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پروفیسر سید علیم اشرف جائسی کے سر اس کتاب کا سہرا بنتا ہے کیونکہ یہ انہی کی محنت و کاوش کا ثمرہ ہے۔ اس کتاب کا انتساب خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے نام کیا گیا ہے اور اس کتاب کے سرورق پر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمہ کے مزار کی تصویر شائع کی گئی ہے۔ اس کتاب کی اشاعت کے لیے سید علیم اشرف جائسی اور ان کے معاونین خصوصاً پروفیسر عبدالسمیع صدیقی اور ڈاکٹر محمد عبدالعلیم نظامی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ کتاب اپنے موضوع کے اعتبار سے بالکل منفرد اور نہایت جامع کتاب ہے، جس میں اتنی تفصیل سے دکن کے خانقاہوں کے متعلق ذکر ملتا ہے، دوسری کسی کتاب میں اس طرح کی تفصیل دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اس اعتبار سے یہ کتاب اپنی نوعیت کی ایک بالکل منفرد کتاب ہے، جس کا مطالعہ دکن کے خانقاہوں اور ان کی علمی اور سماجی خدمات کے حوالے سے نہایت کارآمد اور مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے قارئین کو چاہیے کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں اور دکن کے صوفیاء کرام کی علمی اور سماجی خدمات کا اندازہ لگائیں۔ ایک بار میں پھر کتاب کی اشاعت کے لیے قرآن فاؤنڈیشن اور شعبہ عربی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، آپ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر صابر سیوانی سے مفصل تبصرہ سماعت فرما رہے تھے اور پروفیسر عبدالحمید اکبر کی رائے بھی پیش کی جا چکی ہے۔ اب حضرت علامہ شاہ محمد فخر الدین مانیال صاحب آپ سے روبرو ہیں۔ افتتاحی جلسے میں ہی ایک 1250 صفحات پر مشتمل ایک ضخیم کتاب کی اشاعت بھی عمل میں لائی گئی۔ اس کتاب میں دکن کی 120 خانقاہوں کا تذکرہ اور ان کی ماضی کی گراں قدر تاریخی، علمی، روحانی، رفاہی، فلاحی خدمات کا ذکر اور ان کے تاریخ ساز کارناموں کا ذکر اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ اور موجودہ عہد میں بھی جو خانقاہیں دکن میں 4 ریاستوں میں موجود خانقاہوں کا تذکرہ، ان کی دینی، علمی، سماجی خدمات کا تذکرہ اس کتاب میں جدید تحقیقی تناظر میں پیش کیا گیا ہے۔ صدیوں پر محیط صوفیاء دکن کی تاریخی، علمی، سماجی خدمات کو جدید عصری تحقیقی تقاضوں کے تحت پیش کر کے الحمدللہ اب تک جو بھی کام صوفیاء دکن پر ہوا ہے اس پر ایک جامع اور مستند اضافہ اس کتاب کی اشاعت کے ذریعے ہوا ہے۔ قبل اس کے مولانا محمد محمد ہلال اعظمی ڈائریکٹر شبلی ٹرسٹ حیدرآباد کو سماعت فرمائیں۔ ہم عرض کرتے چلیں کہ یہ پورا پروگرام ڈاکٹر گلاب ربانی گرو تیغ بہادر ہاسپٹل دلی کی سرپرستی میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جو اس چینل کے روح رواں ہیں ان کا ہدیہ سلام آپ کی خدمت میں حاضر کیا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کی درخواست بھی پیش کی جاتی ہے
کہ چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں۔ آئندہ ایسے ہی علمی اور دلچسپ ادبی، مذہبی اور تعلیمی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں ہماری ٹیم حاضر ہوا کرے گی۔ اب آپ کے روبرو ہیں محمد ہلال صاحب۔ تصوف میں نیت کی تصحیح کی جاتی ہے اور خدمت خلق کا درس کیا جاتا ہے۔ دکن میں خانقاہی نظام ایک عرصہ دراز سے قائم ہے اور ان کی علمی سماجی خدمات رود روشن کی طرح ہے۔ موجودہ حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ خانقاہوں کے نظام صوفیہ کی تعلیمات اور وطن دوستی کے پیغام کو تصوف کے ساتھ جوڑ کر زیادہ مؤثر انداز میں پیش کیا جائے۔ خانقاہ دکن کی علمی سماجی خدمات اس سمت میں ایک قابل قدر کوشش ہے، لیکن ضروری ہے کہ تصوف کے آفاقی پیغام کو ہر مذہب اور ہر طبقے تک پہنچایا جائے۔ آج کے ماحول میں دلوں کو جوڑنے اور باہمی ہم آہنگی پیدا کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ تصوف ہی بھی بن سکتا ہے۔ تصوف کے ذریعے مخلوق خدا کی خدمت کی جا سکتی ہے، ہر مذاہب کے لوگوں کو قریب کیا جا سکتا ہے۔ تصوف کے ذریعے خدمت خلق اور جو اس کائنات کا خالق اور حاکم اور مالک ہے اس کے جو ہے راستے کو جوڑا جا سکتا ہے۔ بلا شبہ یہ کتاب ایک دستاویز ہے، اس میں تاریخ ہے، تہذیب ہے، ساتھ ہی عقیدت اور انسان دوستی کی داستان ہے۔ ہمارے چینل کا مشورہ یہ ہے کہ اس کتاب کا جنوبی ہند کی 4 اہم زبانوں کنڑا، تیلگو، ملیالم اور تمل میں پیش کیا جانا مناسب ہوگا۔ ظاہر اتنی ضخیم کتاب کو ایک ساتھ تینوں زبان میں پیش کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے کتاب کو 3 جلدوں میں تقسیم کر دیا جائے اور رفتہ رفتہ ایک ایک جلد کے تمام ترازم پیش کیے جائیں، کیونکہ کسی بھی یونیورسٹی اور دا قرآن فاؤنڈیشن جیسے ادارے کے لیے شاید یہ مشکل کام نہیں۔ تراجم سے خانقاہوں کا نظام، اس کی خدمات اور اس کا پیغام بھی دور تک جائے گا۔ ملک کے ماحول میں اس کا مثبت نتیجہ بھی سامنے آئے گا۔ تقدس مآب ڈاکٹر حافظ علی الحسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز گلبرگہ شریف، چیئرمین کرناٹک بورڈ آف اوقاف و چانسلر خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی کلبرگی نے بھی اس 2 روزہ کانفرنس کو مخاطب کیا تھا اور خانقاہی نظام کے احیاء پر زور دیا تھا۔ انہوں نے تاریخی حوالوں سے کہا کہ ماضی میں خانقاہ صرف عبادت گاہ ہی نہیں بلکہ تربیت گاہ، مکتب، خدمت خلق اور سب سے اہم روحانی تربیت کے مراکز ہوا کرتے تھے۔ دیگر علاقائی اور مرکزی زبانوں میں اس کتاب کے تراجم سے خانقاہوں کی شاندار تاریخ باشندگان وطن کے سامنے آئے گی اور خانقاہی نظام کے احیاء کی طرف ایک مضبوط قدم بھی ہوگا۔ اپنے صدارتی کلمات میں مانو کے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن نے کہا تھا، تصوف بہتر سے خوب کی طرف ایک اہم سفر ہے جس میں تحمل، قوت برداشت، استقامت نہایت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ دور حاضر میں انسانیت کو درپیش تمام تر چیلنجز کا حل آسان ہو سکتا ہے اگر ہم خانقاہی نظام کو اس کی اصل روح کے ساتھ بحال کریں۔ اب سماعت فرمائے مفتی منظر صاحب کو۔ خانقاہ دکن اور ان کی علمی خدمات پر جو سیمینار منعقد ہوا اور اس پر جو کتاب شائع ہوئی وہ اس قوم کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے جو دکن کے صوفیاء کرام اور ان کی خانقاہوں کے تعارف پر مشتمل ہے۔ دکن میں اسلام کی اشاعت، صوفیاء کی دینی اور روحانی، علمی اور سماجی خدمات کو تحقیقی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ کتاب کا مقصد نئی نسل کو دکن کی صوفیانہ روایت، اسلامی تہذیب اور بزرگوں کی خدمت سے روشناس کرانا ہے۔ دکن جنوبی ہند میں صوفیاء کرام کی بے شمار خانقاہیں قائم ہیں جنہوں نے دین کی اشاعت، روحانی تربیت، تعلیم اور سماجی خدمت میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ تصوف و سلوک کی تربیت، لنگر، غریب پروری اور ہندو مسلم سماجی ہم آہنگی کو فروغ دیا۔ اسی وجہ سے دکن کو صوفیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ دکن کے چند مشہور خانقاہیں یہ ہیں: خانقاہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خانقاہ
حضرت سید شاہ یوسف حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خانقاہ حضرت شاہ دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خانقاہ حضرت شاہ نور اللہ حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خانقاہ حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خانقاہ حضرت زین الدین شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے علاوہ بہت ساری ایسی دکن میں خانقاہیں ہیں جنہوں نے اس قوم کو، اس زمانے کو ایک نیا انقلاب اور ایک نیا راستہ دیا ہے۔ دکن کی خانقاہ کتاب ہندوستان سے شائع ہوئی تو تصوف پسند میرے قارئین پاکستان سے ڈیمانڈ کرنے لگے کہ یہ کتاب پاکستان میں بھی شائع ہونی چاہیے۔ میری اپنی بھی جو دلچسپی ہے وہ تصوف کے موضوعات پر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سید علی مشرف جائسی میرے پسندیدہ لکھاری ہیں، تو ان کی کتاب ہو اور وہ ہم کیوں نہ شائع کریں۔ تو یہ دو وجوہات ہیں کہ ہم نے اپنے ادارے ورلڈ ویو پبلشر اردو بازار لاہور سے دکن کی خانقاہ کتاب ہم نے شائع کی ہے، اور ہمارے تصوف پسند حضرات نے اس کو بہت پسند کیا ہے۔ آخر میں آپ سب سے التجا ہے کہ چینل کو سبسکرائب فرمائیں۔ پھر ملاقات ہوگی کسی اور پروگرام کے ساتھ۔ بس ایک شعر: ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدے دل وا کرے کوئی۔ اللہ حافظ۔